راجہ نظر بنیاری ایک احساس شخصیت کا نام ہے، اور ان کی جو گراں قدر خدمات ہیں پورے ریاست کے ادبی اور علمی منظرنامے کے حوالے سے وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی، وہ ناقابل فراموش ہیں۔ ایک مختلف جہت شخصیت اور جن کی اتنی ڈھیر ساری خدمات ہیں کہ ان پہ آنے والی نسلیں بلکہ جو ہیں ان پہ تحقیق کیا کریں گی، ان کی جو تحریرات ہیں، ان کی جو نگارشات ہیں ان پہ کام ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کے انتقال پرملال سے ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے ریاست کے ادبی منظرنامے کو، خاص طور پہ۔ اور جہاں تک پہاڑی قبیلوں اور پہاڑی برادری کا تعلق ہے تو وہ پہاڑی لسانی اور ادبی تحریک کے سرخیل تھے اور ایک سپہ سالار تھے، اور ان کی خدمات ہمیشہ جو ہیں وہ یاد رکھی جائیں گی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ زندگی میں بھی انہیں شہرت حاصل ہوئی، اور ان کی خدمات کا اعتراف ان کی زندگی میں بھی ان کے دوستوں اور عزیز و اقارب نے کیا، اور اب ان کے انتقال کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ ان کی شخصیت جو ہے وہ اور زیادہ اجاگر ہو رہی ہے، اور کھل کے ان کی شخصیت کے مختلف پہلو جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ ایک وسیع المطالعہ شخص، ایک بہت ہی آزمودہ کار اور تجربہ کار ادیب، انشاء پرداز، اور ایک محقق، اور ایک جسے کہتے ہیں کہ بہت بڑا ادیب اور بہت بڑی پیاری شخصیت، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے۔ راجہ نظر بنیاری صاحب ایک ہمجت شخصیت کے مالک تھے، وہ ایک بیک وقت ایک فنکار بھی تھے، گلوکار تھے، ایک ادیب تھے، ایک انشاء پرداز تھے، ایک ہسٹورین تھے، اور ان کی وفات سے بہت بڑا صدمہ ہمیں ہوا ہے، خاص طور پر جو پہاڑی ادب اور پہاڑی زبان کے قارئین ہیں، پڑھنے والے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے۔ اس چیز بات کا قائل ہوں کہ دنیا میں جو بندہ بھی آتا ہے وہ ہمارا کتنا ہی عزیز ہو، کتنا ہی بڑا آدمی ہو، تو اس کو دنیا چھوڑنا پڑتی ہے، لیکن صحیح اثاثہ تب پتہ چلتا ہے انسان کا جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو نظر بنیاری صاحب نے جو اثاثہ چھوڑا ہے وہ اتنا انمول، اتنا انویلیویبل ہے کہ جسے بھولنا میرے خیال میں جو بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، دانشور ہیں، یا وہ لوگ جن کا سماج سے تعلق ہے یا جو اعلیٰ اقدار میں یقین رکھتے ہیں، تو وہ انہیں کبھی بھولیں گے نہیں، مدتوں انہیں یاد رکھا جائے گا ان کے اس اثاثے کی وجہ سے۔ تو میرا یہی تاثر ہے کہ وہ لوگ جو اپنے پیچھے مکان چھوڑ جاتے ہیں، جائیداد چھوڑ جاتے ہیں، دولت چھوڑ جاتے ہیں، تو انہیں کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ آپ جب تک بادشاہ ہیں تو سب آپ کو آ کے سلام کرتے ہیں، جب آپ چلے جاتے ہیں تو کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا، لیکن جو اچھا انسان ہوتا ہے، جو نیک انسان ہوتا ہے، یا جو کوئی قومی خدمت انجام دیتا ہے آدمی، تو اسے مدتوں یاد رکھا جاتا ہے۔ تو انسانی جو سماج ہے اس کی ترقی کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی شخصیات کو اور ان کے ورثے کی قدر کریں، اسی کو آگے جب ہم بڑھاتے ہیں تو نئی چیزیں پھر سامنے آتی ہیں۔ تو پہاڑی کے اندر بھی ہمارے لوگ ہیں جنہوں نے بڑی خدمات دی ہیں، جو اس دنیا میں کچھ نہیں ہیں، کچھ ماشاءاللہ ابھی حیات ہیں، جن کی بے پناہ خدمات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کا، خاص کر آپ لوگوں کا جو آپ نئی نسل ہیں، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان خدمات کو جمع کریں، ان کو ڈاکومنٹ کریں تاکہ آنے والی نسلوں کے کام آئیں۔ پہاڑی سیکشن معرفت جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کی طرف سے یہ ایک تعزیتی اجلاس منعقد کیا گیا ٹیگور ہال میں۔ میں کہتا چلوں کہ پہاڑی زبان و ادب کی ایک نامور اور سپہ سالار ہی کہیں تو بہتر ہوگا، اور ہمارے جو ہراول دستے کے ایک ممبر اور لکھاری ہمجت شخصیت تھی راجہ نظر بنیاری۔ دراصل ان کا اصلی نام عبدالقیوم خان تھا، اور قلمی نام ان کا راجہ نظر بنیاری ہے، اور بارہمولہ کے ایک دور دراز گاؤں ترکانجل کے رہنے والے تھے۔ کیسا ریسپانس ملا؟ جی بہت اچھا، بہت اچھا۔ ان کے اپنے اوڑی سے بھی بہت سارے لوگ ہمارے پاس آئے اس محفل کو چار چاند لگانے کے لیے۔ کرنا کے بہت سارے لوگ تھے لار علاقہ سے، یعنی یہ کہتا چلوں کہ پہاڑی قبیلہ سے جتنے بھی لوگ پاسبل ہو سکا وہ ہمارے پاس آئے اور اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے۔ تو یہاں اپنی طرف سے لوگوں نے اظہار عقیدت جو تھا وہ پیش کیا، اور فاتحہ خوانی ہوئی، اور مقالہ جات پیش کیے گئے۔ 3 لوگوں نے مقالے پڑھے، ان کی حیات اور خدمات جو تھی پہاڑی ادب کے تئیں، صحافت کے تئیں یا اردو ادب کے تئیں، اس کو لے کر ایک اچھا مباحثہ ہوا، اور لوگوں کو سننے کو ملا۔ راجہ نظر بنیاری کی شخصیت کے ہر پہلو پہ نظر دوڑائی گئی۔